فقیر والا باب الامیر، بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے۔ لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں۔ میں نے کہا فقیر وہ نہیں ہے، کیوں جی؟ فقیر تو حضرت میاں امیر قادری ہے، کیوں جی؟ ہاں جی، فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر، فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا، تو نیچے دربان کھڑا کر دیا۔ تو یہ پڑھے لکھے حکمران تھے، ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، جن کو کل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ ایسے تو حکمران تھے نہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی، انہوں نے کہا در درویش دربان نبایت، انہوں نے کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گارڈوں کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت میاں امیر نے اوپر سے آواز لگائی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے۔ فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی، لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ میری باتیں سب، میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے، تم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا، تم نے پڑھا ہوتا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف انار بے بکری پہ پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا اس لیے کھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ اور مولا علی نے مؤذن کو کیا کہا، علی مرتضیٰ من، تو مؤذن کا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ دوبارہ آیا تو فرمایا بیٹھ جا۔ تیسری بار آیا کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو مولا علی نے کیا فرمایا، ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے، علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے۔ یہ ہمیں پھس پھسی باتیں نہ بتایا کرو، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مانتے کوئی نہیں لیکن کم از کم تھوڑے جو پڑھے ہوتے ہیں، مانتے کوئی نہیں، مانتے ایک کو گالتے انی یحب اللہ و رسولہ، ہمیں مان اس بات پر ہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ پھر آپ نیچے آ گئے، شاہ جہان نے بڑیاں منتیں کی تھیں، اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے درباراں جا کے دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر، نہیں پڑھا، واقعی نہیں پڑھا۔ ہاں جی، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر باورچی خانے کا کھانا جہانگیر کہے۔ جدوں گزریا نا اتوں سرحد دے قریب تو فوج دے نال، تے حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری تے نال پوری فوج دی میں دعوت کرنی، تے امام ربانی اپنے فقیراں نو فرماؤ سارا لنگر پانی پکا کے دیو جہانگیر نو۔ جہانگیر جدوں کھا دیا نا تو پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے، کہنا بڑا مزدار ہے، حضرت کمال ہو گئی، حضرت کمال ہو گئی۔ وہ کہے حضور اے جا کھانا تے میں شاہی باورچی کدے نہیں کھادا، اے سرحد دی درگاہ وچ ایڈا مزدار کھانا پکدا۔ آپ نے فرمایا فقیر ہے، بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کرتے رہتے۔ اس نے کہا حضور میری ایک آرزو ہے۔ فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں، فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کر رہے پھر مشائخ کانفرنس میں شریک ہو جائے۔ فقیر وہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے، جس کے دروازے پر وہ شاہ جہانگیر چل کے آئے۔ میں فقیری اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور جتنے باورچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی باورچی خانے بھیج دو، میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا۔ امام ربانی فرمایا میں باورچی تے بھیج دیاں گا لیکن کھانا صرف سرحد دی درگاہ تے پک سکتا۔ یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں، یہ کیا فقیری ہے؟ وہ حکمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے، آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں میں خرچ۔ خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضرت میاں امیر تھلے آئے تو شاہ جہان نال ملاقات ہوئی، تو آپ دا ایک مرید اتنا سارا سونا ڈلی نے آ کے انہیں اپنے پیراں نو نظرانہ پیش کی تھی، نظر پیش کی تھی، تو شاہ جہان کہانی کہانی آکھنا ویکھن لگ پیا، سمجھ کہانی آکھنا انہیں جدوں ویکھیا نا تو آپ نے فرمایا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست۔ حضرت میاں امیر فرمان لگے او میرے مریدا اے سونا مینو نہ دے، اے شاہ جہان نو دے دے۔ میں کہا حضور میں تواڈے واسطے لے آیا۔ فرمایا آن کے در پیراہن شاہی گداست، فرمایا شاہی لباس پیا لیکن اندروں بھکھا ہی ہے، انہوں دے۔ اس واسطے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ آمن سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر،
جدد یجدد تجدیدا فهو مجدد وجدد یجدد تجدیدا فذاک مجدد لم یجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد لن یجدد لن یجدد لا یجددن لا یجددن لا یجددن لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد لیجدد والنهی عنه لا تجدد لا تجدد لا یجدد لا یجدد الظرف منه مجدد مجددان مجددات. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش. اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. ہاں اقبال کہندا ہے قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو حکمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہاں دیاں چاپلوسیاں نہیں کرتا اور انہاں نال ملاقاتاں کر کے دندلیاں نہیں کٹدا. سمجھ آئی؟ حضور محبوب سبحانی کیوں جی او دے ہاتھ او دے جناب او دے خون نہیں کٹ دیتا اشرفیاں وچ اینج اینج دو میں پکڑ کے تے آپ نے خون کٹ دیتا. فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مجھے نذرانے دیتا. فقیری فقیر اس کو کہتے ہیں. ہاں یہ فقیری نہیں ہے حکمرانوں کے در. فقیر امام ربانی مجدد الفسانی. میں کہا اقبال اور تو بول یار ساریاں گلاں چھڈ تو تے یورپ وچوں پڑھ کے آیا تو قبر تے جا کے کی ویکھیا؟ کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. میں کہا کیوں؟ کہندا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. کیوں جی؟ نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے ادھے تے اقبال بڑی لمبی نظم لکھی. آخر تے جا کے کہندا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گانا رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا او نیٹشے جڑا سی او بلا درمان وطا اللہ نرفت او کہندا او لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گانا رفت. کہنے لگا اللہ نو نہ منیا ملد ہو کے چلا گیا کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے افسوس مینوں بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا. بڑا فلسفی سی نا بڑا فلسفی. آپ نے فرمایا کہ امام ربانی نے اودہ ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی. ایک گل کیتی اقبال نے کلندر لاہوری نے لیکن اس وقت تک کیتی جدوں تک امام ربانی دی قبر انور تے حاضر نہیں ہویا. اس وقت تک کی تھی تے جدوں حاضر ہویا نا امام ربانی تے پھر تو فیض لے کے نکلیا باہر تو پھر اقبال تے اقبال ہے پھر باہر نکل کے کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کا. کہندا امام ربانی دی تے بہت بڑی شان ہے کاش کے میرے دور چاہتا تے میں اودہ ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دوں. میرے بارے کہندا جی یہ مولوی کٹر رجوی کٹر ملا ہے. میں آکاسی بھی کہتے تواڈے بارے کیا بھئی تو خالص کان دا موتر پیتا ہے یا ملاوٹ نہ پیتا ہی کمینیا. گل اصل وچ ہو رہے اصل انہاں نوں درد ہو گیا کہ اسی تے انہاں نے بنائے سن کھلاڑی ہیرو. اسی تے کڑیاں نچن والیاں بھیجدے سی تے نچن والیاں منگاندے سی. اے جڑی لبیک دی آواز آئی ہے اے جناب دریائے جہلم دے پل ہوتے جے پل نہ کھول دینا تو 10,000 بندے نے دریا وچ چھال مار دے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ اصل انہاں نوں درد ہے اٹھیا کھڑیا کہندا اے پھر صلاح الدین ایوبی کی باتیں کرتا ہے. یہ کہندا پھر محمود غزنوی دیاں گلاں کرنا. اصل جنہاں دی وجہ تے انہاں دیاں نینداں حرام ہوئیاں کھڑیاں. خادم رجوی کٹر ملا ہے تینوں کی ہندو درد ہے کٹر ملا یا ادھا ملا تینوں کیڑا مسئلہ ہے؟ ہاں جی تینوں اصل درد ہے ہور تو کیسی اسی تے انہاں نوں ہیرو بنا کے دتا عمران انہوں دا ہیرو مندہ کوئی نہیں. اے مندر پھر مڑ کے محمود غزنوی نو شہاب الدین محمد غوری نو پھر قطب الدین ایبک دیاں گلاں کردا پھر التمش دیاں گلاں کردا پھر علاء الدین خلجی دیاں گلاں کردا پھر نور الدین زنگی دیاں گلاں کردا پھر طارق بن زیاد دیاں گلاں کردا پھر موسیٰ بن نصیر دیاں گلاں کرنا پھر یوسف بن تاشفین دیاں گلاں کرنا. اے ویکھو انہوں روکو روکو اے کٹر ملا آ گیا. اصل بات اے کہ انہاں دی نیند جڑی حرام ہوئی. اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا.
ہاں جی اصل بات انہاں نوں درد اے ہویا کھڑا میرے بارے تبصرہ کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں کیوں جی اپنے آپ میں ایڈی وڈی سلطنت کہنے والا میری ویل چیئر تے گل میں کہدا اسلام اپنی پاور رکھتا میں اس اسلام دی پاور نوں ویکھ کے گل کرنا بندہ ویل چیئر تے بیٹھ کے بندہ کی کر سکدا جیڑا پانی منگن دا بھی محتاج ہوے 5 فٹ تے میں پانی نہیں پی سکدا تے میری ویل چیئر تے بیٹھ کے انہاں نوں میرے بارے تبصرے کرن دے مطلب کی ون او کہندے نے نوجوان اے جڑے سن اقبال کہندا اقبال اصل گل کر کے آنا جڑی نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا ہاں جی اقبال چونکہ براہ راست حضور نال دا تعلق ہے ہاں جی حضور نال دا تعلق ہے براہ راست گیا اقبال ہاں جی جدوں رسول اللہ دے دربار تے حاضر ہویا نا اقبال اور اپنا تصوراتی دنیا چ گیا اقبال چل کے نہیں گیا لیکن تصوراتی دنیا چ گیا جدوں حضور دے در اقدس تے حاضر ہویا نا تے جاندے ہی سر رکھ دیتا اس وقت دا حکمران سی ہن تے یہود و نصارا دا ایجنٹ جڑا ٹرمپ نو تحفے دیندا اس ویلے عبدالعزیز سی عبدالعزیز دوڑدا آیا کہنے لگا اقبال اور تو تے مشرک ہو کیا تو حضور نو سجدہ کیتا ہے اقبال نے اٹھ کے ویکھیا انہیں کہا اور مولویاں نال تو گل کرنا اے اقبال ہے تو ہے میں نو کی گل کیتی سجود نیست عبدالعزیز ای مروبم بیائے خاک از در دوست اقبال کہتا عبدالعزیز ہے سجدہ نہیں انہیں کہا کی کر رہا انہیں کہا در رسول دے جڑی خاک گری نا میں پلکا نہ دی صفائی کر رہا ہوں تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت لبیک کی بات کرے حضور کی بات کرے سارے مولوی اسی ایک کو ٹائم ہی مر جائیے پھر کی ہونا ہے حضور کی بات کریں ہاں جی رسول اللہ کی نعت لبیک لبیک یہ نعرے دی جان چھوڑو ساڑے ہاں جی کیڑی ہے اسی وقت کم کیتے اسا تا مسجداں دے سپیکر بھی نہ بچا سکے کی کرتے ہو اسی سارے جیلاں چلے جاندے تو مزہ نہیں سی آنا ہاں جی آپ پہ باہر چھوڑ لگ جائے جی بچے ہاں مجدد صاحب دے بچے تے کوئی نہیں سننا کیوں جی مولانا فضل خیر آبادی دے بچے تے کوئی نہ ہے مفتی صدر الدین آزردہ دے بچے تے کوئی نہ ہے مفتی عنایت احمد کاکوربی دے بچے تے کوئی نہ ہے مولانا سید کفایت علی کافی دے بچے تے کوئی نہ ہے جنہ دے بدن تے استریاں پھیر دیتیاں اگلیاں پیروں دے تلیاں دے بھی استریاں پھیریاں تاکہ سویرے سے کبھی اے جان بوجھ کے ڈھاندا اے موت کو ڈر گیا مولانا دے پیروں تے بھی استریاں نہ پتہ کولیاں والی استریوں نہ پھیری سی پھیر پھیر کے تنگ آ گئے سیری دا ٹائم ہوا نہ کہ مندہ کوئی گل نہیں چلو سویرے نو پھانسی دا ویسے بھی دینا ہے جدو سویرے انگریز لین آئے تو مولانا این چھاڑ مار کے کھڑے ہو گئے این چلے این کر کے چلے مولانا ہاں جی اسی انہوں نے حضور اسی انہوں نے وارث ہاں جی جنہ پیروں تے استریاں پھرا کی بھی انگریزوں دے سامنے اینج نہیں چلے بھائی ڈھے پون انگریز پریشان ہو گئے انہوں نے کیا کی ہو رہی بابا فرمایا کمینے ہاں لبے باؤں بھی ٹھکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن تو کیا بات کرتا ہے تو ہاں جی اس واسطے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اسے پاور نال گل کیتے کرو مولوی خادم کی کیا حیثیت ہے ہماری کیا حیثیت ہے حضور کی جب سامنے رکھ کر آپ بات کریں گے نا یا رسول اللہ اسی آ گئے حضور اسی غلام آ گئے ساڑھے اسی ایسے زندگی نو کرنا کہ میں نو سارے کیا نہیں جی حکومت سے پہلے بات کرے ہالینڈ کے مسئلے میں ایک وفد بھیجے وزیر داخلہ سے ملے وزیر خارجہ سے ملے عمران سے ملے میں کہا مل دیں جب مقابلے ہو گئے تو پھر میں کہا نہیں اسی جانا ہے تسی جنہیں نہیں آنا نہ آوے میں نو بہت سارے حضور بندے گلہ کر دیں اور کہنے جناب کے ایک ہی مولانا صاحب گلہ کر دیں انہاں سانو دعوت ہی نہیں دیتی اتھے جان دی اسلام آباد میں کہا دعوت میں ادو دیاں گا جرے میرے منڈے دا ولیمہ ہویا جدو حضور دی عزت دی گل ہے تو عشق و مستی دی نماز واسطے کدی اذان نہیں ہوئی ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑے دلیر ہوتا ہے مومن از عشق از مومن از عشق رانا ممکن ہے ممکن از اقبال کہتا جتھے عشق اتھے مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنہوں ناممکن سمجھے یہ نہیں ہو سکتا ہالینڈ دا سور ہے وہ دے پیچھے جناب روس بھی کھڑیا امریکہ بھی کھڑیا بھارت بھی کھڑیا پورا کفر کھڑیا انہوں پیچھے مقابلہ کرانا رہے تو چل رہے چل یہ کیسے ہو سکتا حضور مورخ نہیں لکھے گا لکھ دیں وہ دے حد کم جان گے کہ یار ایک بے سر و سامان جماعت جدے صرف 3 سیٹیں سن جدے حق بھی کھا گئے پوری دنیا تو انہوں بدنام بھی کر رہا ہے اور لاہور و اسلام آباد چل لیتے پورا کفر ہے کیوں ہے لیا کیوں جی اقبال کہندا جنہوں دنیا ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا حضور دا عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام، یعنی صحابہ نکل کے 2 سپر پاور ڈھا دیتیاں. میں کہ اقبال کہنا کی چاہتا، کہنے لگا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے. اقبال کہتا ہے میں فرشتوں کو سنیا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اے لبیک دی صورت وہ اسلام جڑا پھر ایک باری میدان میں آیا. ایویں نہیں دردہ اٹھیاں کھڑی ہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. تم لاؤ نا. عمران آج اعلان کرے میں سود ختم کرنے لگا سی، عمران نال کھڑے ہو جاؤ، کرے نا اعلان. یہ نیا پاکستان ہے. 70 سالہ گند تو کہے سود جھاڑو پکڑ کے دینا. اے کوئی پاکستانی قوم نو تسی بنایا کی ہویا، یہ بھی جھاڑو پکڑ کھڑو. تو جھاڑو پکڑن دا ویڑا. انڈیا 200 طیارے کا خرید رہا روس کوڑو، تے تسی جھاڑو نہ انڈیا دا مقابلہ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ جناب وہ بھی جھاڑو پکڑ کھڑا تھا، اور کراچی صدر بھی جھاڑو پکڑ کھڑا تھا. اور کوئی عقل کوڑو کام لو. اے جھاڑو پکڑن دا ویڑا نہیں. اے تو اسے 200 خریدیں تسی 400 دا آرڈر دیو. قوم تو آڑے نال کھڑی، تو آنو قوم پیسے نہیں دیں دی، اسی لے کے دیں دیں تو آنو. کوئی گل کر چاہے جھاڑو نال بھی کدی قوماں بچیاں جناب. کیڑے چبڑا والے کام شروع کر دیتے ہیں تم. اے کوئی کام ہے جڑا جھاڑو پکڑنا والا؟ اے کوئی کام نہیں. تو اعلان کر میں آج سے سود کو ختم کر رہا ہوں، پھر ویکھ اسی تیرے نال کھڑے ہوندے کہ نہیں کھڑے ہوندے. جھاڑو تیرا کام ہے جھاڑو دینا. جھاڑو دینے والی اور دنیا تھوڑی. تو جھاڑو پکڑ کے کھڑا ہو گیا اے قوم نال مذاق کردا. اینج نہ کر. جے کوئی چج دا کام کرنے تو پھر چج نہ کام کر. جے اسی نال نہ ہوئے تو پھر گل کرنا. اینج اسی نال نہیں کھڑے ہوندے. بندہ جھاڑو پکڑ کھڑا ہوئے، جھاڑو کو پکڑنے والے اور بڑی دنیا. تو گل کرنا، تو کہ میں سود ختم کر رہا. تو کہے جی ممتاز قادری اس پوری قوم دا ہیرو ہے. کیوں جی؟ اور ممتاز قادری اور جیل موجود ہے، میں انہوں یادگار جیل بنانا چاہتا. جے اڈیالہ جیل ادھر منتقل، میں انہوں یونیورسٹی بنانا چاہتا، ممتاز یونیورسٹی. پھر تے گل کر تو کوئی. کیوں جی میاں والی جیل نو یونیورسٹی بنا اتنے علم الدین رہا. پھر تے گل ہے اسی تیرے نال کھڑے ہو. یہ کیڑی بات ہے تو جھاڑو پکڑ کھڑا تھا. تو کہے آسیہ ملونہ نہیں جائے گی. اے اعلان کر جڑا کرنے والا. توجہ. اور جڑا تو گیندا مار کے کپ جتے آنا، او کپ تے فانیاں. اور تینو مرن تو بعد بھی اس کپ نے کوئی فائدہ نہیں دینا. اور مر بھی کیوں تیری قبر تے پھل کسے نہیں پانے. تو آج یہ گل کر کے آسیہ میرے ہوتے ہوئے نہیں جا سکتی. میں وزیر اعظم وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا، ورنہ میں اس کو پھانسی لگاؤں گا. پھر دیکھ قیامت تک تیری قبر تے پھل پیندن کے نہیں پائے. اپنے آپ کو بدلو ورنہ اے اللہ دے عذاب دا انتظار کرو. اے میرے آقا نے فرمایا، اے میں اپنے کو گل نہیں کر رہا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وحق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وسادت القبیلۃ فاسقهم وكان زعیم القوم ارذلهم وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ. اے میرے آقا نے فرمایا جب 15 چیزاں آ جان گیا نا، پھر اس ویلے انتظار کرنا، پھر اللہ سرخ آندھیا بھیج دے گا. پھر زلزلے آ جان. پھر میری امت خسف مسد کوئی نہیں تے قذف. لیکن جدو یہ 15 گلاں آ جان گیا، پھر میری امت تے پتھر بھی برسن گے. پھر میری امت دیاں شکلیں بھی بدل جان گی. پھر میری امت زمین وچ بھی وڑ جائے گی.
اپنے آپ نو بدلو، اپنے آپ نو بدلو، اس کے علاوہ کوئی چارہ کوئی نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه الا ترجعوا الى دینکم۔ حضور نے فرمایا جدوں میری امت بیعینہ کرنے لگے، بیعینہ تو مراد ہے جڑا موجودہ بیانہ نہیں ہوندا، وہ دی ایک شکل ہے۔ میری امت جدوں بیانہ جی واپس نہیں ہونا، کیوں جی؟ تیرے پیو دا پیسہ واپس نہیں ہونا، تو کیڑے بدلے جو بیانہ لے رہا، بیانہ واپس نہیں ہونا جی، یہ پاکستان میں چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا جدوں اس طرح دی میری امت خرید و فروخت شروع کر دے گی اور بیلاں دیاں پوچھل نپ لوے گی، دمبا نپ لوے گی اور کھیتی باڑی کے کاروبار وچ مصروف ہو جائے گی، میری امت نو حضور نے فرمایا تسی جہاد چھڑ دیو گے، پھر اللہ تواڈے تے ایو جی ذلت مسلط کرے گا جڑا کدی بھی ختم نہیں کرے گا، چاہے وہ سعودیہ پیسے دے دے، چاہے وہ جناب امریکہ پیسے دے دے، چاہے وہ دبئی والے پیسے دے دے، چاہے وہ ورلڈ بینک پیسے دے، چاہے اور دنیا دا کوئی ادارہ انہاں نوں پوری دنیا تے منگن، حضور نے فرمایا اللہ تواڈے تے ایو جی ذلت مسلط کرے گا جدوں تسی کاروبار وچ مشغول ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ دیو گے اور جناب دما بیلاں دیاں دما نپ لو گے تے بیع نہ کرن لگو۔ عبداللہ بن عمر کہندے نے حضور نے فرمایا تواڈے تے اللہ ایو جی ذلت مسلط کرے گا لا ينزع، کدی بھی انہوں ختم نہیں کرے گا۔ کدوں ختم کرے گا؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ دین دی طرف کوئی نہ لیندا جڑا گل کو چھڈ پرے، تو کیڑے پاسے لگیا اور تو کیڑیاں گلاں کرنا، وڈا مولوی تو، وڈا نمازی تو، وڈا نیک۔ یہ تو میرے آقا نے فرمایا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ذلت کسی اور وجہ تو پیسے دی وجہ تو ذلت نہیں، ذلت کسی اور وجہ تو جڑے رسول اللہ نے بات فرمائی ہے، وہ ذلت او دی وجہ تو تواڈے اوتے پورے عالم اسلام ہوتے ذلت دی وجہ تو اتنے جناب بیماریاں اور تے دوائیاں اور کیتیاں جا رہی ہیں۔ ایک کہندے ہیں بھائی کرتارپور دا بارڈر کھل جائے گا تے پاکستان وچ پیسے آنے شروع ہو جان، اینج کدی بھی نہیں ہونا۔ سکھ آن گے تے دین دشمن آن گے، مرزائی ادھروں ہو کے ادھر آن گے اور تواڈے دشمن ضرور آن گے، لیکن محمد عربی دا دین اتنے اسے ویلے آئے گا جب تسی اسلام دی طرف واپس آنا ہے۔ منڈے تسی بھی کھڑے ساڑیاں تقریراں سن کے تساں کیا کیتا، تساں کیڑے قربانیاں دتیاں، تساں کیڑے تے جناب ہاں اسی مولانا صاحب دعاواں ساڈیاں تواڈے نال تے باقی دعاواں تو رکھ اپنے کول، ہاں جداں دا اسی کام کرنے او سانو دعاواں دیندے، ہاں تو رکھ اپنی دعاواں کول، سانو تے عملاً چاہیدا میدان وچ۔ ہاں ایڈے تسی جنید وقت ہے ساڈے واسطے دعاواں کرن والے، جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں دعاواں سانو وہ دیندے، ہاں ساڑے لوگ کہیں جی دعاواں ساڑیاں تواڈے نال ہیں، میں آکھا نہیں بدر وچ آنا پیندا ہے، ہاں خالی ہوتے مدینہ پہ راہ پاک رہ کے کسی صحابی نہیں کیا حضور تسی تشریف لے جاؤ تے دعاواں میریاں نال۔ اے کی مطلب ہویا جدوں قرآن دسو جی، میں تو سن کے میرا اجے تک دماغ چکرا، حالانکہ میں بڑے بڑے صدمے برداشت کر جانا، لیکن تسی جدوں مینوں کہیا نا قرآن اینج سٹ دین لوگ وچ، ساڈے کول تو کوئی ایسا مطلب ہے کی یہ حل ہے، یہ تو رب ہی ہے جڑا پاکستان نو رکھی پھردا۔ اتنی قوم جڑی بحث ہو گئی، تسی گئے ہو اتوں بندے لے کے، باقی انہوں کوئی پتہ نہیں، وہ اپنے کاروبار تے جا رہے ہیں، قرآن اتنے باویں جو مرضی حضرت گلاں بیان کرنے والیاں بھی نہیں ساڑیاں منڈے یہ جی ویڈیو نہ چاڑے کرو، کفر تے اور خوش ہوئے گا بھائی جڑا اسلام دے نام تے ملک بنیا اتنے قرآن دا ہے حال ہے، وہ تو پہلے بھی قرآن جلانے، وہ تو پہلے بھی عافیہ صدیقی نو کہنے کہ تھلے پیراں تھلے رکھ کے قرآن تو ابو دروازہ کھول کے چلی جا تینوں معاف کر دیں، لیکن ایک شرط ہے قرآن تھلے رکھ، وہ تو پہلے بھی یہ کہنے۔ دسو ایک زنانی ہو کے 18 سال امریکی قید وچ بیٹھی، انہوں وہ امریکی کہنے انہوں محمد بن قاسم نہیں آنا، ان تے قرآن دی بے ادبی کر تے نکل جا، وہ کہندی میں جان تے دے سکتی ہیں قرآن دی بے ادبی نہیں کر سکتی، زنانی ہو کے 18 سال امریکی قید وچ بیٹھی، ایتے 8 دن بعد لوگاں جناب کہا جی نہیں ساڑھا تے لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں، 8 دن بعد معافیاں مانگ کے لوگ باہر آندے رہے، مرے نہیں، انہاں تے لعنت نہیں پئی،
کہ جڑے 8 دن بھی وہ زنانی ویکھو یار امریکی قید وچ بیٹھی ہے 86 سال قید سن کے جرم بھی کوئی نہیں تے تسی لبیک نہیں جی ساڈا لبیک نہ سانو چھڑاؤ جی ساڈا لبیک نہ تعلق ہی کوئی نہیں ایتھے 8 دنوں بعد لوگاں جناب کہا جی نہیں ساڈا تے لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں 8 دنوں بعد معافیاں مانگ کے لوگ باہر آندے رہے مرے نہیں انہاں تے لعنت نہیں پئی کہ جڑے 8 دن بھی وہ زنانی ویکھو یار امریکی قید وچ بیٹھی ہے 86 سال قید سن کے جرم بھی کوئی نہیں تے تسی لبیک نہیں جی ساڈا لبیک نہ سانو چھڑاؤ جی ساڈا لبیک نہ تعلق ہی کوئی نہیں تیرا پھر کدے نال تعلق ہے میں جڑی آیتاں پڑھیاں نا یہ اے مطلب نہیں کہ پیر صاحب اتنے روٹی پکان تے ول قسم تے جناب ربیع الاول شریف بندے نو پیسے بھی لبن تے نعت خانہ نو جناب باہر دی ویزے بھی لبن تے پھر جناب بریانیاں کھا کے پھر کون اوہ سبحان اللہ تے جدو اوکھا ویلا آوے میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے دا معنی میں کہ یہ جڑا اسلام ہے نا یہ ہر زمانہ پھل دیندا یہ ہر زمانہ پھل دیندا جے رسول اللہ پیچھے صحابہ نماز پڑھی ہوئے نا پیچھے آپ دی امامت تے اس ویلے بھی پھل دیندا تے جدو مکے وچ پھانسی دا تختہ لگیا ہوئے تے خبیب بن عدی نو مکے والے کون بھائی تیری کوئی آخری خواہش تے آپ فرمان 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو تے پھانسی دا پھندا لگیا ہوئے تے اس ویلے جڑی نماز پڑھی جائے یہ پھل اس ویلے بھی دیندا اے نہیں کہ صرف مدینے چ پھل دیندا تے مسجد نبوی شریف پھر بندہ نماز پڑھ رہے ہوئے تے اس ویلے اسلام پھل دیندا اسلام اس ویلے بھی پھل دیندا صحابی رسول تختہ دار تے بند دیتا انہاں کیوں جی تختہ دار تے حضرت خبیب بن حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے حضور دے ہاتھ چومے تے حضور دے دسترخوان تو روٹیاں کھادیاں تے پھل اس ویلے بھی دتا اے نہیں کہ تختہ دار تے خبیب بن عدی نو انہاں پوچھیا سی کہ ہن دس اسی تیرا جسم کٹ رہے ہاں خبیب بن عدی نال جڑا ظلم ہویا تاریخ وچ کسے نال بھی نہیں ہویا آپ نو تختہ دار تے بن کے پورا عرب آ گیا بچے آ گئے عورتاں آ گئے مرد آ گئے انہاں آپ دا جسم کینچیاں نال بھی کٹیا تلواراں نال بھی کٹیا نیزے نال بھی کٹیا چھریاں نال بھی کٹیا چاقواں نال بھی کٹیا وہ جسم کٹتے کہندے سن ہن تیرا کی خیال ہے فرمایا حضور جتھے بیٹھے نا اتھے کنڈا بھی انج جائے تے میں اپنی جان تے دے سکدا حضور وال کنڈا نہیں جان دیندا توجہ یہ کہندے پھل اس ویلے دیندا جس ویلے کوٹھی ہوے کار ہوے بچے ہون 2 باہر گئے ہون 2 ایتھے پلازے بنا کے بیٹھے ہون راتی اتنے سارے پیسے لے کے آون گھر کوئی بیماری نہ ہوے کوئی دکھ نہ ہوے کوئی تکلیف نہ ہوے انہاں دے نزدیک اسلام ہوے جڑا صرف اس ویلے پھل دیندا تے جدوں تختہ دار تے صحابی رسول بدے ہون کیوں جی تے جسم کٹیا جا رہے ہوے تے اس ویلے پھر صحابی رسول ترانہ پڑھ دین ترانہ پڑھ دین کی لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی ادھے تو خالی جناب کریک ڈاؤن ہویا لوگ لبیک دے نعرے چھڑ دیتے اے تے پھل اس ویلے بھی دینا جدو تختہ دار تے بدے ہوئے تے صحابی رسول دے ہوتے بھی حضور دے جناب دین دی گل کر کیوں جی انہاں دے نزدیک پھل اس ویلے دینا جدو کوئی خطرہ نہ ہوئے تے جدو خطرہ ہوئے کہندے پھر لبیک نہ ساڈا کوئی نہیں تعلق تے جڑے لوگ لبیک تے بارے گلاں کر دینا اسی ایکو دعا منگدے ہاں بھائی یا اللہ جدو قیامت آوے تے انہاں دے منہ وچ حضور دا نام نہ کڈی کیونکہ اج انہاں نو حضور دے نام نال پریشانی ہے اس دن تو پھر کہنا ہے نا حضور اسی پھس گئے تے او دن دی زباناں گنگ ہو جانیاں کینوں بلان گے جنہاں دا دنیا تے انکار کردے رہے تے کہندے نے سیاسی نعرہ ہے قیامت نو پتہ لگ جانا ہے سیاسی ہے یہ سب تو بڑا مذہبی نعرہ ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ تسی حضرت جی انہوں نے چارج نہیں کیتا لبیک دے نعرے ہاتھ دے توڑے انہوں نے پہلے لبیک دا نعرہ لوایا کرو انہوں دے اندروں سارا کچھ نکلے نا دنیا تے پھر نور بھریا جائے پھر نعرہ لگنا ہے انج نہیں لگتا نعرہ میں تو سچی گل دس رہا دل کدھر ادھر ہوئے زبان انہوں دی کدھر ادھر ہوئے تے ویکھ کدھر ادھر رہے ہون انج نہیں نعرہ لگتا لبیک دا معنی حضور میں آ گیا میری گردن حاضر ہے اے معنی ہے دا یہ رسمن نعرہ نہیں میں اسی لاندے جنہاں رسمن لایا ہو تو پتہ نہیں کتھے نہ کتھے پہنچ گئے جنہاں اندروں لایا آج اسی پورا یا رسول اللہ
زنانی ہو گئے 18 سال امریکی قید وچ بیٹھی ایتھے 8 دنوں بعد لوگاں جناب کہا جی نہیں ساڑا تو لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں 8 دنوں بعد معافیاں مانگ کے لوگ باہر آندے رہے مرے نہیں انہاں تے لعنت نہیں پئی کہ جڑے 8 دن بھی وہ زنانی ویکھو یار امریکی قید وچ بیٹھی ہے 86 سال قید سن کے جرم بھی کوئی نہیں تے تسی لبیک نہیں جی ساڑا لبیک نہ سانو چھڑاؤ جی ساڑا لبیک نہ تعلق ہی کوئی نہیں ایتھے 8 دنوں بعد لوگاں جناب کہا جی نہیں ساڑا تو لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں 8 دنوں بعد معافیاں مانگ کے لوگ باہر آندے رہے مرے نہیں انہاں تے لعنت نہیں پئی کہ جڑے 8 دن بھی وہ زنانی ویکھو یار امریکی قید وچ بیٹھی ہے 86 سال قید سن کے جرم بھی کوئی نہیں تے تسی لبیک نہیں جی ساڑا لبیک نہ سانو چھڑاؤ جی ساڑا لبیک نہ تعلق ہی کوئی نہیں تیرا پھر کدے نال تعلق ہے میں جڑی آیتاں پڑھیاں نا یہ اے مطلب نہیں کہ پیر صاحب اتنے روٹی پکان تے ول قسم تے جناب ربیع الاول شریف بندے نو پیسے بھی لبن تے نات خانہ نو جناب باہر دی ویزے بھی لبن تے پھر جناب بریانیاں کھا کے پھر کون اوہ سبحان اللہ تے جدو اوکھا ویلا آوے میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے دا معنی وے کہ یہ جڑا اسلام ہے نا یہ ہر زمانہ پھل دیندا یہ ہر زمانہ پھل دیندا جے رسول اللہ پیچھے صحابہ نماز پڑھی ہوئے نا پیچھے آپ دی امامت تے اس ویلے بھی پھل دیندا تے جدو مکے وچ پھانسی دا تختہ لگیا ہوئے تے خبیب بن عدی نو مکے والے کون بھائی تیری کوئی آخری خواہش تے آپ فرمان 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو تے پھانسی دا پھندا لگیا ہوئے تے اس ویلے جڑی نماز پڑھی جائے یہ پھل اس ویلے بھی دیندا اے نہیں کہ صرف مدینے چ پھل دیندا تے مسجد نبی شریف صرف بندہ نماز پڑھ رہے ہوئے تے اس ویلے اسلام پھل دیندا اسلام اس ویلے بھی پھل دیندا صحابی رسول تختہ دار تے بند دیتا انہاں کیوں جی تختہ دار تے حضرت خبیب بن حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے حضور دے ہاتھ چومے تے حضور دے دسترخوان تو روٹیاں کھادیاں تے پھل اس ویلے بھی دتا اے نہیں کہ تختہ دار تے خبیب بن عدی نو انہاں پوچھیا سی کہ ہن دس اسی تیرا جسم کٹ رہے ہاں خبیب بن عدی نال جڑا ظلم ہویا تاریخ وچ کسے نال بھی نہیں ہویا آپ نو تختہ دار تے بن کے پورا عرب آ گیا بچے آ گئے عورتاں آ گئے مرد آ گئے انہاں آپ دا جسم کینچیاں نال بھی کٹیا تلواراں نال بھی کٹیا نیزے نال بھی کٹیا چھریاں نال بھی کٹیا چاقواں نال بھی کٹیا وہ جسم کٹتے کہندے سن ہن تیرا کی خیال ہے فرمایا حضور جتھے بیٹھے نا اتھے کنڈا بھی انج جائے تے میں اپنی جان تے دے سکدا حضور وال کنڈا نہیں جان دیندا توجہ یہ کہندے پھل اس ویلے دیندا جس ویلے کوٹھی ہوے کار ہوے بچے ہون 2 باہر گئے ہون 2 ایتھے پلازے بنا کے بیٹھے ہون راتی اتنے سارے پیسے لے کے آون گھر کوئی بیماری نہ ہوے کوئی دکھ نہ ہوے کوئی تکلیف نہ ہوے انہاں دے نزدیک اسلام ہوے جڑا صرف اس ویلے پھل دیندا تے جدوں تختہ دار تے صحابی رسول بدے ہون کیوں جی تے جسم کٹیا جا رہے ہوے تے اس ویلے پھر صحابی رسول ترانہ پڑھ دین ترانہ پڑھ دین کی لقد جمع الاحزاب حولی والبو قبائلہم واستجمعوا کل مجمعی ایتے تو خالی جناب کریک ڈاؤن ہویا لوگ لبیک دے نعرے چھڑ دیتے اے تے پھل اس ویلے بھی دیندا جدو تختہ دار تے بدے ہوئے تے صحابی رسول دے اوتے بھی حضور دے جناب دین دی گل کرن کیوں جی انہاں دے نزدیک پھل اس ویلے دیندا جدو کوئی خطرہ نہ ہوئے تے جدو خطرہ ہوئے کہندے پھر لبیک نہ ساڈا کوئی نہیں تعلق تے جڑے لوگ لبیک تے بارے گلاں کر دین نا اسی ایکو دعا منگدے ہاں بھائی یا اللہ جدو قیامت آوے تے انہاں دے منہ وچ حضور دا نام نہ کڈی کیونکہ اج انہاں نو حضور دے نام نال پریشانی ہے اس دن تو پھر کہنا ہے نا حضور اسی پھس گئے تے او دن دی زباناں گنگ ہو جانیاں کینوں بلان گے جنہاں دا دنیا تے انکار کردے رہے تے کہندے نے سیاسی نعرہ ہے قیامت نو پتہ لگ جانا ہے سیاسی ہے یہ سب تو بڑا مذہبی نعرہ ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ تسی حضرت جی انہاں نو چارج نہیں کیتا لبیک دے نعرے نال ہاتھ دے تواڈے انہاں نو پہلے لبیک دا نعرہ لوایا کرو انہاں دے اندروں سارا کچھ نکلے نا دنیا تے پھر نور بھریا جائے پھر یہ نعرہ لگنا ہے انج نہیں لگدا نعرہ میں تانوں سچی گل دس رہا دل کدھر ادھر ہوے زبان انہاں دی کدھر ادھر ہوے تے ویکھ کدھر ادھر رہے ہون انج نہیں نعرہ لگدا لبیک دا معنی حضور میں آ گیا
میری گردن حاضر ہے، اے مانا ہے دا یہ رسمن نعرہ نہیں میں لاندے، جنہ رسمن لایا ہو تو پتہ نہیں کتنے نہ کتنے پہنچ گئے، جنہ اندروں لایا آج اسی پورا زنانی ہو گئے 18 سال امریکی قید وچ بیٹھی ایتے 8 دن بعد لوگاں جناب کیا جی نہیں ساڑا تے لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں، 8 دن بعد معافی مانگ کے لوگ باہر آندے رہے، مرے نہیں انہاں تے لعنت نہیں پئی کہ جڑے 8 دن بھی وہ زنانی ویکھو یار امریکی قید وچ بیٹھی ہے 86 سال قید سن کے جرم بھی کوئی نہیں تے تسی لبیک نہیں جی ساڑا لبیک نال سانو چھڑاؤ جی ساڑا لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں، ایتے 8 دن بعد لوگاں جناب کیا جی نہیں ساڑا تے لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں، 8 دن بعد معافی مانگ کے لوگ باہر آندے رہے، مرے نہیں انہاں تے لعنت نہیں پئی کہ جڑے 8 دن بھی وہ زنانی ویکھو یار امریکی قید وچ بیٹھی ہے 86 سال قید سن کے جرم بھی کوئی نہیں تے تسی لبیک نہیں جی ساڑا لبیک نال سانو چھڑاؤ جی ساڑا لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں، تیرا پھر کدے نال تعلق ہے؟ میں جڑی آیتاں پڑھیاں نا اے مطلب نہیں کہ پیر صاحب اتنے روٹی پکان تے ول قسم تے جناب ربیع الاول شریف بندے نو پیسے بھی لبن تے نات خانہ نو جناب باہر دے ویزے بھی لبن تے پھر جناب بریانیاں کھا کے پھر کون اوہ سبحان اللہ تے جدوں اوکھا ویلا آوے میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے دا معنی وے کہ اے جڑا اسلام ہے نا اے ہر زمانہ پھل دیندا، اے ہر زمانہ پھل دیندا، جے رسول اللہ پیچھے صحابہ نماز پڑھی ہوئے نا پیچھے آپ دی امامت تے اس ویلے بھی پھل دیندا، تے جدوں مکے وچ پھانسی دا تختہ لگیا ہوئے تے خبیب بن عدی نو مکے والے کون بھائی تیری کوئی آخری خواہش تے آپ فرمان 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو تے پھانسی دا پھندا لگیا ہوئے تے اس ویلے جڑی نماز پڑھی جائے یہ پھل اس ویلے بھی دیندا، اے نہیں کہ صرف مدینے چ پھل دیندا تے مسجد نبی شریف پھر بندہ نماز پڑھ رہے ہوئے تے اس ویلے اسلام پھل دیندا، اسلام اس ویلے بھی پھل دیندا، صحابی رسول تختہ دار اتے بند دیتا انہاں کیوں جی تختہ دار اتے حضرت خبیب بن حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے حضور دے ہاتھ چومے تے حضور دے دسترخوان تو روٹیاں کھادیاں تے پھل اس ویلے بھی دیتا، اے نہیں کہ تختہ دار اتے خبیب بن عدی نو انہاں پوچھیا سی کہ ہن دس اسی تیرا جسم کٹ رہے ہاں، خبیب بن عدی نال جڑا ظلم ہویا تاریخ وچ کسے نال بھی نہیں ہویا، آپ نو تختہ دار اتے بن کے پورا عرب آ گیا، بچے آ گئے، عورتاں آ گئے، مرد آ گئے، انہاں آپ دا جسم کینچیاں نال بھی کٹیا، تلواراں نال بھی کٹیا، نیزے نال بھی کٹیا، چھریاں نال بھی کٹیا، چاقواں نال بھی کٹیا، وہ جسم کٹتے کہندے سن ہن تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا حضور جتھے بیٹھے نا اتھے کنڈا بھی انج جائے تے میں اپنی جان تے دے سکدا، حضور وال کنڈا نہیں جان دیندا۔ ایک کہندے پھل اس ویلے دیندا جس ویلے کوٹھی ہوے، کار ہوے، بچے ہون، 2 باہر گئے ہون، 2 ایتھے پلازے بنا کے بیٹھے ہون، راتی اتنے سارے پیسے لے کے آون، گھر کوئی بیماری نہ ہوے، کوئی دکھ نہ ہوے، کوئی تکلیف نہ ہوے، انہاں دے نزدیک اسلام ہوے جڑا صرف اس ویلے پھل دیندا، تے جدوں تختہ دار تے صحابی رسول بدے ہون کیوں جی تے جسم کٹیا جا رہے ہوئے تے اس ویلے پھر صحابی رسول ترانہ پڑھ دین، ترانہ پڑھ دین کی لقد جمع الاحزاب حولی والبو قبائلہم واستجمعوا کل مجمعی، ایتے تو خالی جناب کریک ڈاؤن ہویا لوگ لبیک دے نعرے چھڑ دیتے، اے تے پھل اس ویلے بھی دیندا جدوں تختہ دار تے بدیا ہوئے تے صحابی رسول او دے اوتے بھی حضور دے جناب دین دی گل کرن کیوں جی انہاں دے نزدیک پھل اس ویلے دیندا جدوں کوئی خطرہ نہ ہوئے تے جدوں خطرہ ہوئے کہندے پھر لبیک نہ ساڈا کوئی نہیں تعلق، تے جڑے لوگ لبیک دے بارے گلاں کردے نا اسی ایکو دعا منگدے ہاں بھائی یا اللہ جدوں قیامت آوے تے انہاں دے منہ وچ حضور دا نام نہ کڈی، کیونکہ اج انہاں نوں حضور دے نام نال پریشانی ہے، اس دن تو پھر کہنا ہے نا حضور اسی پھس گئے تے او دن انہاں دی زباناں گنگ ہو جانیاں، کنوں بلان گے جنہاں دا دنیا تے انکار کردے رہے تے کہندے نے سیاسی نعرہ ہے، قیامت نوں پتہ لگ جانا ہے سیاسی ہے یہ سب تو بڑا مذہبی نعرہ ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تسی حضرت جی انہاں نوں
ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੂਰ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਕਿਧਰੇ ਉਧਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਰਹੇ ਹੋਵਨ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਬੈਕ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਰਸਮਨ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿन्हें रसमन लाया हो तो पता नहीं किथे ना किथे पहुंच गए, जिन्हें अंदरों लाया आज असी पूरा फकीर वाला बाबिल अमीर, बदतरीन है वो फकीर जो किसी अमीर के दरवाजे पर जाए। लेकिन अब अमीरों के दरवाजों पर जाकर फकीरी के आड़ में लोग बड़े बड़े मफाद ले रहे हैं। मैंने कहा फकीर वो नहीं है। क्यों जी? फकीर तो हजरत मियां अमीर कादरी है। क्यों जी? हाँ जी, फकीर तो ये लोग हैं कि शाहजहान मिलने के लिए आया तो आप ऊपर चढ़ गए मकान के ऊपर, फरमाया शाहजहान को मैंने नहीं मिलना, तो नीचे दरबान खड़ा कर दिया। तो ये पढ़े लिखे हुक्मरान थे, ऐसे तो नहीं थे जिनको खातमुन नबीयीन भी नहीं पढ़ना आता था, जिनको कुल वल्ला भी नहीं पढ़नी आती थी, या जिनको मुक्तज़यात पढ़ना भी नहीं आता था। ये ऐसे तो हुक्मरान थे नहीं, ये तो पढ़े लिखे लोग थे। तो नीचे से खड़े होकर शाहजहान ने आवाज लगाई, उन्हें कहा दरे दुर्वेश दरबान नबायत। उन्हें कहा दरवेशों के दरवाजे पर चौकीदारों का और जनाब ये गार्डों का क्या मतलब है? तो हजरत मियां अमीर ने ऊपर से आवाज लगाई, फरमाया बबायत, ताकि सगे दुनिया ना आ जाए। फरमाया दरवेश को जरूरत नहीं होती दरबान रखने की, लेकिन कभी कभी रखना पड़ता है ताकि कोई दुनिया का कुत्ता ना आ जाए। सूफी तो किसी को कहते ही कुछ नहीं है। मैंने कहा शाहजहान को क्या कह दिया आपने? मेरी बातें समझ। मैंने कहा दीन पढ़ा जो नहीं है, तुमने अलिफ अनार बे बकरी पढ़ी है ना, तुमने पढ़ा होता ना अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ अनार बे बकरी पे पंखे से यही कुछ आता है। हाँ, आपने फरमाया इसलिए खड़ा किया ताकि दुनिया का कुत्ता ना आ जाए। और मौला अली ने मुअज्जिन को क्या कहा? अली मुर्तजा अमन, ते मुअज्जिन का नमाज का टाइम हो गया, फरमाया बह जाओ। जब दोबारा आया तो फरमाया बह जा। तीसरी बार आया, कहता नमाज का टाइम हो गया। तो मौला अली ने क्या फरमाया? हाज़ल कल्बु युअल्लिमुना सुन्ना। फरमाया ये कुत्ता हमें सुन्नत सिखाना चाहता है। हमने नमाज हुजूर के साथ पढ़ी है, अली को पता है नमाज कब पढ़ानी है। ये हमें फुसफुसी बातें ना बताया करो, हमने पढ़ी हुई है, ये चीजें रखी हुई हैं। मानते कोई नहीं, लेकिन कम अज कम थोड़े जो पढ़े थे है। मानते कोई नहीं, मानते एको गल ते इन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूला। हमें मान इस बात पर ही है कि हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये बात है कि फिर आप नीचे आ गए, शाहजहान ने बड़िया मिन्नतां कीतियां। ये नहीं कि बंदा चल के तो उन्होंने दरबार जाके देखो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने नहीं पढ़ा ऐसा फकीर, हाँ नहीं पढ़ा, वाकई नहीं पढ़ा। हाँ जी, फकीर वो होता है जिसके घर बावर्ची खाने का खाना जहांगीर कहे। जदों गुजरिया ना इथों सरहद के करीब तो फौज दे नाल, ते हजरत इमाम रब्बानी फरमाया मैं तेरी ते नाल पूरी फौज दी मैं दावत करनी। ते इमाम रब्बानी अपने फकीरां नूं फरमाओ सारा लंगर पानी पका के दो जहांगीर नूं। जहांगीर जदों खा दिया ना तो फिर उंगलियां भी कट कट के खाए, कहना बड़ा मजेदार है। हजरत कमाल हो गई, हजरत कमाल हो गई। वो कहे हुजूर ये जा खाना तो मैं शाही बावर्ची कद नहीं खादा, ये सरहद दी दरगाह विच एडा मजेदार खाना पकदा। आपने फरमाया फकीर है, बस अल्लाह का दिया हुआ माल है, करते रहते। उसने कहा हुजूर मेरी एक आरज़ू है। फरमाया बादशाह फकीर इसको कहते हैं। फकीर ये नहीं कि हुक्मरानों के जनाब टिकट लेकर हवाई जहाज के और 5 स्टार होटलों में जाकर रहे फिर मशाइख कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाए। फकीर वो नहीं है, फकीर वो है जो इमाम रब्बानी है, जिसके दरवाजे पर जहांगीर चल के आए। मैं फकीरी इसको कहते हैं। वो कहने लगा हुजूर जितने बावर्ची हैं ना तुसी ये मेरे शाही बावर्ची खाने भेज दो, मैं इन्होंने दुगनी तनख्वाह देंगा। इमाम रब्बानी फरमाया मैं बावर्ची ते भेज देंगा, लेकिन खाना सिर्फ सरहद दी दरगाह ते पक सकता। ये हमारे फकीर गुजरे हैं। ये क्या फकीरी है?
وہ حکمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے، آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں میں خرچ. خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. حضرت میاں امیر تھلے آئے تو شاہ جہاں نال ملاقات ہوئی تو آپ دا ایک مرید اتنا سارا سونا ڈلی نے آ کے انہیں اپنے پیران نو نظرانہ پیش کی تھی، نظر پیش کی تھی. تو شاہ جہان کہانی کہانی آکھنا ویکھن لگ پیا، سمجھ کہانی آکھنا انہیں جدوں ویکھیا نا تو آپ نے فرمایا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست. حضرت میاں امیر فرمان لگے او میرے مریدا اے سونا مینوں نہ دے، اے شاہ جہان نو دے دے. میں کہا حضور میں تواڈے واسطے لے آیا. فرمایا آن کے در پیراں نے شاہی گداست. فرمایا شاہی لباس پیا لیکن اندروں بھکھا ہی ہے، انہوں دے. اس واسطے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. جدد یجدد تجدیدا فهو مجدد وجدد یجدد تجدیدا فذاک مجدد لم یجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد لن یجدد لن یجدد لا یجددن لا یجددن لا یجددن لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد لیجدد والنهی عنه لا تجدد لا تجدد لا یجدد لا یجدد الظرف منه مجدد مجددان مجددات. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش. اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. ہاں اقبال کہندا ہے قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو حکمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہاں دیاں چاپلوسیاں نہیں کرتا اور انہاں نال ملاقاتاں کر کے دندلیاں نہیں کٹدا. سمجھ آئی؟ حضور محبوب سبحانی کیوں جی او دے ہاتھ او دے جناب او دے خون نہیں کٹ دیتا اشرفیاں وچوں اینج اینج دو میں پکڑ کے تے آپ نے خون کٹ دیتا. فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مجھے نذرانے دیتا. فقیری فقیر اس کو کہتے ہیں. ہاں یہ فقیری نہیں ہے حکمرانوں کے فقیر امام ربانی مجدد الفسانی. میں کہا اقبال اور تو بولو یار ساریاں گلاں چھڈ، تو تے یورپ وچوں پڑھ کے آیا، تو قبر تے جا کے کی ویکھیا؟ کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. میں کہا کیوں؟ کہندا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. کیوں جی؟ نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے ادھے تے اقبال بڑی لمبی نظم لکھی. آخر تے جا کے کہندا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گانا رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا او نیٹشے جڑا سی او بلا درمان وطا اللہ نرفت، او کہندا او لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گانا رفت. کہنے لگا اللہ نو نہ منیا ملد ہو کے چلا گیا. کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے افسوس مینوں بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانے چوندا. بڑا فلسفی سی نا، بڑا فلسفی. آپ نے فرمایا کہ امام ربانی نے وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی. ایک گل کی تھی اقبال نے کلندر لاہوری نے، لیکن اس وقت تک کی تھی جدوں تک امام ربانی دی قبر انور تے حاضر نہیں ہویا. اس وقت تک کی تھی تے جدوں حاضر ہویا نا امام ربانی تے پھر وہ تو فیض لے کے نکلیا باہر. تو پھر اقبال تے اقبال ہے، پھر باہر نکل کے کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کا. کہندا امام ربانی دی تو بہت بڑی شان ہے، کاش کے میرے دور وچ ہوندا تے میں او دا ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دوں. میرے بارے کہندا جی یہ مولوی کٹل رجوی کٹل ملا ہے. میں اکاسی بھی کہتے تواڈے بارے کیا بھئی تو خالص گاں دا موتر پیتا ہے یا ملاوٹ نہ پیتا ہی کمینیا. گل اصل وچ ہو رہے اصل انہاں نوں درد ہو گیا کہ اسی تے انہاں نے بنائے سن کھلاڑی ہیرو. اسی تے کڑیاں نچن والیاں بھیجدے سی تے نچن والیاں منگاندے سی. اے جڑی لبیک دی آواز آئی ہے اے جناب دریائے جہلم دے پل ہوتے جے پل نہ کھول دے نا تے 10,000 بندے نے دریا وچ چھال مار دے.
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ اصل انہوں نے درد ہے اٹھیا کھڑیا کہندا اے پھر صلاح الدین ایوبی کی باتیں کرتا ہے یہ کہندا پھر محمود غزنوی کی گلاں کرنا. اصل جنہاں دی وجہ تے انہاں دی نینداں حرام ہوئیاں کھڑیاں. خادم رجوی کٹڑ ملا ہے تینوں کی ہندو درد ہے کٹڑ ملا یا ادھا ملا تینوں کیڑا مسئلہ ہے. ہاں جی تینوں اصل درد ہے ہور تو کیسی اسی دا انہاں نو ہیرو بنا کے دیتا ہے عمران اینو دا ہیرو مندہ کوئی نہیں. اے مندن پھر مڑ کے محمود غزنوی نو شہاب الدین محمد غوری نو پھر قطب الدین ایبک دیاں گلاں کردا پھر التمش دیاں گلاں کردا پھر علاء الدین خلجی دیاں گلاں کردا پھر نور الدین زنگی دیاں گلاں کردا پھر طارق بن زیاد دیاں گلاں کردا پھر موسیٰ بن نصیر دیاں گلاں کرنا پھر یوسف بن تاشفین دیاں گلاں کرنا. اے ویکھو انہوں روکو روکو اے کٹر ملا آ گیا. اصل بات اے بھی انہاں دی نیند جڑی حرام ہوئی. اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا. ہاں جی اصل بات انہوں نے درد اے ہویا کھڑا میرے بارے تبصرہ کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں. کیوں جی اپنے آپ میں ایڈی وڈی سلطنت کہنے والا میری ویل چیئر تے گل میں کہتا اسلام اپنی پاور رکھتا میں اس اسلام دی پاور نو دیکھ کے گل کرنا. بندہ ویل چیئر تے بیٹھ کے بندہ کی کر سکتا جیڑا پانی منگڑ دا بھی محتاج ہوئے 5 فٹ تے میں پانی نہیں پی سکتا تے میری ویل چیئر تے بیٹھ کے انہوں نے میرے بارے تبصرے کرنے کا مطلب کیا وہ کہندے نے نوجوان اے جڑے سن. اقبال کہندا اقبال اصل گل کر گیا نا جڑی نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. ہاں جی اقبال چونکہ براہ راست حضور نال دا تعلق ہے. ہاں جی حضور نال دا تعلق ہے براہ راست کیا اقبال. ہاں جی جدو رسول اللہ دے دربار تے حاضر ہویا نا اقبال اور اپنا تصوراتی دنیا چ گیا. اقبال چل کے نہیں گیا لیکن تصوراتی دنیا چ گیا. جدو حضور دے در اقدس تے حاضر ہویا نا تے جاندے ہی سر رکھ دیتا. اس وقت دا حکمران سی ہن تے یہود و نصارا دا ایجنٹ جڑا ٹرمپ نو تحفے دیندا اس ویلے عبدالعزیز سی. عبدالعزیز دوڑدا آیا کہنے لگا اقبال اور تو تے مشرک ہو کیا تو حضور نو سجدہ کیتا ہے. اقبال نے اٹھ کے ویکھیا انہیں کہا اور مولویاں نال تو گل کرنا اے اقبال ہے تو ہے میں نو کی گل کیتی سجود نیست عبدالعزیز ای مروبہ انبیاء خاک از در دوست. اقبال کہندا عبدالعزیز ہے سجدہ نہیں. انہیں کہا کی کر رہا انہیں کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا میں پلکا نہ دی صفائی کر رہا ہوں. تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت لبیک کی بات کریں حضور کی بات کریں. سارے مولوی اسی ایک کو ٹائم ہی مر جائیے پھر کی ہونا ہے حضور کی بات کریں. ہاں جی رسول اللہ کی نعت لبیک لبیک یہ نعرے دی جان چھوڑو ساڑے. ہاں جی کیڑی ہے اسی وقت کم کیتے اسا تو مسجدوں دے سپیکر بھی نہ بچا سکے کی کرتے ہو اسی سارے جیلاں چلے جاندے تو مزہ نہیں سی آنا. ہاں جی آپ پہ باہر چھوڑ لگ جائے جی بچے ہاں مجدد صاحب دے بچے تے کوئی نہیں سننا. کیوں جی مولانا فضل خیر آبادی دے بچے تے کوئی نہ ہے. مفتی صدر الدین آزردہ دے بچے تے کوئی نہ ہے. مفتی عنایت احمد کاکوربی دے بچے تے کوئی نہ ہے. مولانا سید کفایت علی کافی دے بچے تے کوئی نہ ہے. جنہاں دے بدن تے استریاں پھیر دیتیاں اگلیاں پیروں دے تلیاں دے بھی استریاں پھیریاں تاکہ سویرے سے کبھی اے جان بوجھ کے ڈھاندا اے موت کو ڈر گیا. مولانا دے پیروں تے بھی استریاں نہ پتہ کولیاں والی استریوں نے پھیری سی پھیر پھیر کے تنگ آ گئے. سہری دا ٹائم ہوا انہیں کہا مندہ کوئی گل نہیں چلو سویرے انہوں پھانسی دا ویسے بھی دینا ہے. جدو سویرے انگریز لین آئے تو مولانا این چھاڑ مار کے کھڑے ہو گئے این چلے این کر کے چلے مولانا. ہاں جی اسی انہوں نے حضور اسی انہوں نے وارث. ہاں جی جنہ پیروں تے استریاں پھرا کی بھی انگریزوں دے سامنے اینج نہیں چلے بھائی ڈھے پون. انگریز پریشان ہو گئے انہیں کیا کی ہو رہی بابا فرمایا کمینے ہاں لبے پاؤں بھی پھکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. تو کیا بات کرتا ہے تو. ہاں جی اس واسطے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اسے پاور نال گل کیتے کرو. مولوی خادم کی کیا حیثیت ہے ہماری کیا حیثیت ہے. حضور کی جب سامنے رکھ کر آپ بات کریں گے نا یا رسول اللہ اسی آ گئے حضور اسی غلام آ گئے ساڑھے اسی ایسے زندگی نو کرنا کے وے میں نو سارے کیا نہیں جی حکومت سے پہلے بات کرے ہالینڈ کے مسئلے میں ایک وفد بھیجے وزیر داخلہ سے ملے وزیر خارجہ سے ملے عمران سے ملے. میں کہا مل دیں جب مقابلے ہو گئے تو پھر میں کہا نہیں اسی جانا ہے تسی جنہیں نہیں آنا نہ آوے. میں نو بہت سارے حضور بندے گلہ کر دیں اور کہنے جناب کے ایک ہی مولانا صاحب گلہ کر دیں
انہاں سانو دعوت ہی نہیں دیتی اتھے جان دی اسلام آباد. میں کہا دعوت میں ادو دیاں گا جے میرے منڈے دا ولیمہ ہویا جدو حضور دی عزت دی گل ہے تے عشق و مستی دی نماز واسطے کدی اذان نہیں ہوئی. ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. مومن از عشق عشق از مومن از عشق رانا ممکن ہے ما ممکن از. اقبال کہتا جتھے عشق اتھے مومن جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے اے نہیں ہو سکتا. ہالینڈ دا سور ہے او دے پیچھے جناب روس بھی کھڑیا امریکہ بھی کھڑیا بھارت بھی کھڑیا پورا کفر کھڑیا انہوں پیچھے مقابلہ کران والے تو چل آئے چل. اے کیسے ہو سکتا؟ حضور مورخ نہیں لکھے گا لکھ دے دے ہاتھ کم جان گے کہ یار ایک بے سر و سامان جماعت جدے صرف 3 سیٹیں سن جدے حق بھی کھا گئے پوری دنیا تو بدنام بھی کر رہا ہے اور لاہور و اسلام آباد چل لے تے پورا کفر ہے کیوں ہے لیا کیوں جی. اقبال کہنا جنوں دنیا ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا حضور دا عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک رسول اللہ لبیک لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام. یعنی صحابہ نکل کے 2 سپر پاوریں ڈھا دیتیاں. میں کہ اقبال کہنا کی چاہتا کہنے لگا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے. اقبال کہتا ہے میں فرشتوں کو سنیا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اے لبیک دی صورت وہ اسلام جڑا پھر ایک باری میدان میں آیا ایویں نہیں دردہ اٹھیاں کھڑی ہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہم حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں تم لاؤ نا. عمران آج اعلان کرے میں سود ختم کرنے لگا سی عمران نال کھڑے ہو جاؤ کرے نا اعلان یہ نیا پاکستان ہے 70 سالہ گند تو کہ سود جھاڑو پکڑ کے دینا اے کوئی پاکستانی قوم نو تسی بنایا کی ہویا یہ بھی جھاڑو پکڑ کھڑو تو جھاڑو پکڑن دا بیڑا انڈیا 200 طیارے کا خرید رہا روس کوڑو تے تسی جھاڑو نہ انڈیا دا مقابلہ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ جناب وہ بھی جھاڑو پکڑ کھڑا تھا اور کراچی صدر بھی جھاڑو پکڑ کھڑا تھا اور کوئی عقل کوڑو کام لاؤ اے جھاڑو پکڑن دا بیڑا نہیں اے تو اسے 200 خریدیں تسی 400 دا آرڈر دیو قوم تواڈے نال کھڑی تانوں قوم پیسے نہیں دیندی اسی لے کے دیندے تانوں کوئی گل کر چاہے جھاڑو نال بھی کدی قوماں بچیاں جناب کیڑے چبڑا والے کام شروع کر دیتے ہیں تم اے کوئی کام ہے جڑا جھاڑو پکڑنا والا اے کوئی کام نہیں. تو اعلان کر میں آج سے سود کو ختم کر رہا ہوں پھر ویکھ اسی تیرے نال کھڑے ہوندے کہ نہیں کھڑے ہوندے. جھاڑو تیرا کام ہے جھاڑو دینا والی اور دنیا تھوڑی تو جھاڑو پکڑ کے کھڑا ہو کے اے قوم نال مذاق کردا انج نہ کر جے کوئی چج دا کام کرنے تے پھر چج نہ کام کر جے اسی نال نہ ہوئے تے پھر گل کرنا انج اسی نال نہیں کھڑے ہوندے بندہ جھاڑو پکڑ کھڑا ہوے جھاڑو کو پکڑن والے اور بڑی دنیا تو گل کرنا تو کہ میں سود ختم کر رہا تو کہے جی ممتاز قادری اس پوری قوم دا ہیرو ہے کیوں جی اور ممتاز قادری اور جیل موجود ہے میں انہوں یادگار جیل بنانا چاہتا جے اڈیالہ جیل ادھر منتقل میں انہوں یونیورسٹی بنانا چاہتا ممتاز یونیورسٹی پھر تے گل کر تو کوئی کیوں جی میاں والی جیل نو یونیورسٹی بنا تھے علم الدین رہا پھر تے گل ایسی تیرے نال کھڑے ہو یہ کیڑی بات ہے تو جھاڑو پکڑ کھڑا تھا تو کہ آسیہ ملونہ نہیں جائے گی اے اعلان کر جڑا کرنے والا توجہ او جڑا تو گیندا مار کے کپ جتے آنا او کپ تے فانیاں او تینوں مرن تو بعد بھی اس کپ نے کوئی فائدہ نہیں دینا اور مر بھی کیوں تیری قبر تے پھل کسے نہیں پانے تو آج یہ گل کر کے آسیہ میرے ہوتے ہوئے نہیں جا سکتی میں وزیر اعظم وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا ورنہ میں اس کو پھانسی لگاؤں گا پھر دیکھ قیامت تک تیری قبر تے پھل پہندے کے نہیں پہنے اپنے آپ کو بدلو ورنہ اللہ دے عذاب دا انتظار کرو
اے میرے آقا نے فرمایا، اے میں اپنے کو گل نہیں کر رہا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ فقیر علی باب الامیر، بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے۔ لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں۔ میں نے کہا فقیر وہ نہیں ہے، کیوں جی؟ فقیر تو حضرت میاں امیر قادری ہے، کیوں جی؟ ہاں جی، فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر، فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا، تو نیچے دربان کھڑا کر دیا۔ تو یہ پڑھے لکھے حکمران تھے، ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، جن کو کل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ ایسے تو حکمران تھے نہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی، انہوں نے کہا در درویش دربان نبایت، انہوں نے کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گارڈوں کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت میاں امیر نے اوپر سے آواز لگائی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آ جائے۔ فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی، لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ میری باتیں میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے، تم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا، تم نے پڑھا ہوتا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف انار بے بکری پہ پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا اس لیے کھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ اور مولا علی نے مؤذن کو کیا کہا، علی مرتضی من، تے مؤذن کا نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب دوبارہ آیا تو فرمایا بیٹھ جا، تیسری بار آیا کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو مولا علی نے کیا فرمایا، ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے، علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے۔ یہ ہمیں پھس پھسی باتیں نہ بتایا کرو، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مانتے کوئی نہیں لیکن کم از کم تھوڑے جو پڑھے ہوتے ہیں، مانتے کوئی نہیں، مانتے ایک گل تے انی یحب اللہ و رسولہ، ہمیں مان اس بات پر ہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ پھر آپ نیچے آ گئے، شاہ جہان نے بڑیاں منتاں کیتیاں، اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہاں دے درباراں جا کے دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر، نہیں پڑھا، واقعی نہیں پڑھا۔ ہاں جی، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر باورچی خانے کا کھانا جہانگیر کہے۔ جدوں گزریا نا اتھوں سرحد دے قریب تو فوج دے نال، تے حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری تے نال پوری فوج دی میں دعوت کرنی، تے امام ربانی اپنے فقیراں نو فرماؤ سارا لنگر پانی پکا کے دیو جہانگیر نو۔ جہانگیر جدوں کھا دیا نا تو پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے، کہنا بڑا مزدار ہے، حضرت کمال ہو گئی، حضرت کمال ہو گئی۔ وہ کہے حضور اے جا کھانا تے میں شاہی باورچی کدے نہیں کھادا، اے سرحد دی درگاہ وچ ایڈا مزدار کھانا پکدا۔ آپ نے فرمایا فقیر ہے، بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کرتے رہتے۔ اس نے کہا حضور میری ایک آرزو ہے، فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں، فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کر رہے پھر مشائخ کانفرنس میں شریک ہو جائے، فقیر وہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے، جس کے دروازے پر وہ جہانگیر چل کے آئے۔ میں فقیری اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور جتنے باورچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی باورچی خانے بھیج دو، میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا۔ امام ربانی فرمایا میں باورچی تے بھیج دیاں گا لیکن کھانا صرف سرحد دی درگاہ تے پک سکتا۔ یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں، یہ کیا فقیری ہے؟ وہ حکمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے، آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں میں خرچ، خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضرت میاں امیر تھلے آئے تے شاہ جہان نہ ملاقات ہوئی تے آپ دا ایک مرید اتنا سارا سونا ڈلی نے آ کے انہیں اپنے پیران نظرانہ پیش کی تھی، نظر پیش کی تھی، تے شاہ جہان کہانی کہانی آکھنا ویکھن لگ پیا، سمجھے کہانی آکھنا انہیں جدوں ویکھیا نا تے آپ نے فرمایا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست۔ حضرت میاں امیر فرمان لگے او میرے مریدا اے سونا مینوں نہ دے، اے شاہ جہان نو دے دے۔ نے کہا حضور میں تواڈے واسطے لے آیا، فرمایا آن کے در پیراہن شاہی گداست، فرمایا شاہی لباس پیا لیکن اندروں بھکھا ہی ہے، انہوں دے۔
اس واسطے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. جدد یجدد تجدیدا فهو مجدد وجدد یجدد تجدیدا فذاک مجدد لم یجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد لن یجدد لن یجدد لا یجددن لا یجددن لا یجددن لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد لیجدد والنهی عنه لا تجدد لا تجدد لا یجدد لا یجدد الظرف منه مجدد مجددان مجددات. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش. اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. ہاں اقبال کہندا ہے قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو حکمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہاں دیاں چاپلوسیاں نہیں کرتا اور انہاں نال ملاقاتاں کر کے دندلیاں نہیں کٹدا. سمجھ آئی؟ حضور محبوب سبحانی کیوں جی وہ ہاتھ وہ جناب وہ خون نہیں کٹ دیتا اشرفیاں وچوں اینج اینج دو میں پکڑ کے آپ نے خون کٹ دیتا. فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مجھے نذرانے دیتا. فقیری فقیر اس کو کہتے ہیں. ہاں یہ فقیری نہیں ہے حکمرانوں کے فقیر امام ربانی مجدد الفسانی. میں کہا اقبال اور تم بولو یار ساریاں گلاں چھڈ تم تے یورپ وچوں پڑھ کے آیا تو قبر تے جا کے کی ویکھیا. کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. میں کہا کیوں؟ کہندا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. کیوں جی؟ نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے ادھے تے اقبال بڑی لمبی نظم لکھی. آخر تے جا کے کہندا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا نیٹشے جڑا سی او بلا درمان وطا اللہ نرفت وہ کہندا او لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گانہ رفت. کہنے لگا اللہ نو نہ منیا ملد ہو کے چلا گیا کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے افسوس مینوں بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا. بڑا فلسفی سی نا بڑا فلسفی. آپ نے فرمایا کہ امام ربانی نے وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی. ایک گل کی اقبال نے کلندر لاہوری نے لیکن اس وقت تک کی تھی جدوں تک امام ربانی دی قبر انور تے حاضر نہیں ہویا. اس وقت تک کی تھی تے جدوں حاضر ہویا نا امام ربانی تے پھر تو فیض لے کے نکلیا باہر تو پھر اقبال تے اقبال ہے پھر باہر نکل کے کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کا. کہندا امام ربانی دی تے بہت وڈی شان ہے کاش کے میرے دور وچ ہوندا تے میں اوندا ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دوں. میرے بارے کہندا جی یہ مولوی کٹر رجوی کٹر ملا ہے. میں اکاسی بھی کہتے تواڈے بارے کیا بھئی تو خالص کان دا موتر پیتا ہے یا ملاوٹ نہ پیتا ہی کمینیا. گل اصل وچ ہو رہے اصل انہاں نوں درد ہو گیا کہ اسی تے انہاں نے بنائے سن کھلاڑی ہیرو. اسی تے کڑیاں نچن والیاں بھیجدے سی تے نچن والیاں منگاندے سی. اے جڑی لبیک دی آواز آئی ہے اے جناب دریائے جہلم دے پل ہوتے جے پل نہ کھول دے نا تو 10,000 بندے نے دریا وچ چھال مار دے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ اصل انہاں نوں درد ہے اٹھیا کھڑیا کہندا اے پھر صلاح الدین ایوبی کی باتیں کرتا ہے. یہ کہندا پھر محمود غزنوی دیاں گلاں کرنا. اصل جنہاں دی وجہ تے انہاں دیاں نینداں حرام ہوئیاں کھڑیاں. خادم رجوی کٹر ملا ہے تینوں کی ہندو درد ہے کٹر ملا یا ادھا ملا تینوں کیڑا مسئلہ ہے. ہاں جی تینوں اصل درد نہ ہور تو کیسی اسی تے انہاں نوں ہیرو بنا کے دتا ہے عمران انہوں دا ہیرو مندہ کوئی نہیں. اے مندن پھر مڑ کے محمود غزنوی نو شہاب الدین محمد غوری نو
پھر قطبالدین ایبک دیاں گلاں کردا، پھر التمش دیاں گلاں کردا، پھر علاؤالدین خلجی دیاں گلاں کردا، پھر نور الدین زنگی دیاں گلاں کردا، پھر طارق بن زیاد دیاں گلاں کردا، پھر موسیٰ بن نصیر دیاں گلاں کرنا، پھر یوسف بن تاشفین دیاں گلاں کرنا۔ اے ویکھو انہوں روکو روکو اے کٹر ملا آ گیا۔ اصل بات اے کہ انہاں دی نیند جڑی حرام ہوئی، اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا۔ ہاں جی، اصل بات انہوں درد اے ہویا کھڑا، میرے بارے تبصرہ کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں، کیوں جی اپنے آپ میں ایڈی وڈی سلطنت کہنے والا، میری ویل چیئر تے گل میں کہتا اسلام اپنی پاور رکھتا، میں اس اسلام دی پاور نو دیکھ کے گل کرنا۔ بندہ ویل چیئر تے بیٹھ کے بندہ کی کر سکتا، جیڑا پانی منگن دا بھی محتاج ہوئے 5 فٹ تے میں پانی نہیں پی سکتا، تے میری ویل چیئر تے بیٹھ کے انہوں نے میرے بارے تبصرے کرنے دے مطلب کیون وہ کہندے نے نوجوان اے جڑے سن۔ اقبال کہندا، اقبال اصل گل کر گیا نا جڑی، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ ہاں جی، اقبال چونکہ براہ راست حضور نال دا تعلق ہے، ہاں جی حضور نال دا تعلق ہے براہ راست گیا اقبال۔ ہاں جی جدو رسول اللہ دے دربار تے حاضر ہویا نا اقبال اور اپنا تصوراتی دنیا گیا، اقبال چل کے نہیں گیا لیکن تصوراتی دنیا گیا، جدو حضور دے در اقدس تے حاضر ہویا نا تے جاندے ہی سر رکھ دیتا۔ اس وقت دا حکمران سی، ہن تے یہود و نصارا دا ایجنٹ جڑا ٹرمپ نو تحفے دیندا، اس ویلے عبدالعزیز سی۔ عبدالعزیز دوڑدا آیا کہنے لگا اقبال اور تو مشرک ہو کیا، تو حضور نو سجدہ کیتا ہے؟ اقبال نے اٹھ کے ویکھیا، انہیں کہا اور مولویاں نہ تو گل کرنا، اے اقبال ہے تو ہے میں نو کی گل کیتی؟ سجود نیست عبدالعزیز ای بروب انبیاء خاک از در دوست۔ اقبال کہتا عبدالعزیز ہے سجدہ نہیں، انہیں کہا کی کر رہا؟ انہیں کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا میں پلکنا دی صفائی کر رہا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ لبیک کی بات کریں، حضور کی بات کریں، سارے مولوی اسی ایک کو ٹائم ہی مر جائیے پھر کی ہونا ہے، حضور کی بات کریں۔ ہاں جی رسول اللہ کی نعت لبیک لبیک۔ یہ نعرے دی جان چھوڑو اور ساڑے ہاں جی کیڑی اسی وقت کم کیتے، اساں تا مسجداں دے سپیکر بھی نہ بچا سکے، کی کرتے ہو اسی سارے جیلاں چلے جاندے تو مزہ نہیں سی آنا۔ ہاں جی آپ پہ باہر چھوڑ لگ جائے جی بچے، ہاں مجدد صاحب دے بچے تے کوئی نہیں سننا، کیوں جی مولانا فضل خیر آبادی دے بچے تے کوئی نہ ہے، مفتی صدر الدین آزردہ دے بچے تے کوئی نہ ہے، مفتی عنایت احمد کاکوربی دے بچے تے کوئی نہ ہے، مولانا سید کفایت علی کافی دے بچے تے کوئی نہ ہے، جنہاں دے بدن تے استریاں پھیر دیتیاں اگلیاں، پیراں دے تلیاں دے بھی استریاں پھیریاں تاکہ سویرے سے کبھی اے جان بوجھ کے ڈھاندا، اے موت کو ڈر گیا۔ مولانا دے پیراں تے بھی استریاں نہ پتہ کولیاں والی استریوں نے پھیری سی، پھیر پھیر کے تنگ آ گئے، سیری دا ٹائم ہوا نہ کہ مندہ کوئی گل نہیں، چلو سویرے انہوں پھانسی دا ویسے بھی دینا ہے۔ جدو سویرے انگریز لین آئے تو مولانا این چھاڑ مار کے کھڑے ہو گئے، این چلے این کر کے چلے مولانا۔ ہاں جی اسی انہوں نے حضور اسی انہوں نے وارث، ہاں جی جنہ پیرات استریاں پھرا کی بھی انگریزوں دے سامنے اینج نہیں چلے بھائی ڈھے پون، انگریز پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کی ہو رہی بابا؟ فرمایا کمینے ہاں لبے باؤں بھی پھکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ تو کیا بات کرتا ہے تو؟ ہاں جی ہاں جی اس واسطے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اس سے پاور نال گل کیتے کرو۔ مولوی خادم کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضور کی جب سامنے رکھ کر آپ بات کریں گے نا، یا رسول اللہ اسی آ گئے، اسی آ گئے، حضور اسی غلام آ گئے، ساڑھے اسی ایسے زندگی نو کرنا کے وے میں نو سارے کیا نہیں جی حکومت سے پہلے بات کرے ہال اینڈ کے مسئلے میں، ایک وفد بھیجے، وزیر داخلہ سے ملے، وزیر خارجہ سے ملے، عمران سے ملے، میں کہا مل دیں جی مقابلے ہو گئے تھے پھر میں کہا نہیں اسی جانا ہے، تسی جنہیں نہیں آنا نہ آوے۔ میں نو بہت سارے حضور بندے گلہ کر دیں اور کہنے جناب کے ایک ہی مولانا صاحب گلہ کر دیں، انہاں سانو دعوت ہی نہیں دیتی اتھے جان دی اسلام آباد۔ میں کہا دعوت میں ادو دیاں گا جے میرے منڈے دا ولیمہ ہویا، جدو حضور دی عزت دی گل ہے تو عشق و مستی دی نماز واسطے کدی اذان نہیں ہوئی۔ ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑے دلیر ہوتا ہے، مومن از عشق از عشق از مومن از، عشق رانا ممکن ہے ما ممکن از۔ اقبال کہتا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنہوں ناممکن سمجھے اے نہیں ہو سکتا۔ ہال اینڈ دا سور ہے وہ دے پیچھے جناب روس بھی کھڑیا، امریکہ بھی کھڑیا، بھارت بھی کھڑیا، پورا کفر کھڑیا، انہوں پیچھے مقابلہ کران والے تو چل رہے چل، اے کیسے ہو سکتا؟ حضور مورخ نہیں لکھے گا، لکھ دیں دے ہاتھ کم جان گے کہ یار ایک بے سر و سامان جماعت
جدے صرف 3 سیٹیں سن جدے حق بھی کھا گئے پوری دنیا تو انہوں بدنام بھی کر رہا ہے اور لاہور و اسلام آباد چل لے تے پورا کفر ہے کیوں ہے لیا کیوں جی اقبال کہندا جنہوں دنیا ناممکن سمجھے نہیں ہو سکدا حضور دا عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا کیوں نہیں